بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 68 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب الورع و ترک شبہات، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہات کو چھوڑنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اس آیت کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کی برات سے ہے، یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بعض لوگوں نے بہتان لگایا تو اس کی برات میں اللہ جل شانہ نے خود یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ تم نے لوگوں سے جیسے سنا ویسے ہی آگے دوسرے لوگوں سے نقل کر دی، کوئی چھان بھی نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی، تو تحقیق کیے بغیر تم نے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ چھوٹی بات نہیں، بلکہ اللہ تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے، ایسی سنی سنائی باتوں کو پھیلانے کی وجہ سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی بات فرمایا، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے ان کی برات ظاہر فرمائی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کے صاحبزادے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو بری کروایا، مگر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ جل شانہ نے خود ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ تو اس سے حضرت عائشہ علیہ السلام کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارا رب لگا ہے گھات میں۔ مرصاد کا مطلب ہے گھات لگانا، یعنی انتظار گاہ یا کوئی بلند جگہ جس پر بیٹھ کر وہاں سے دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ رہا ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ ہر انسان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، جن پہ وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا یا جزا دے گا۔ تو جب ہمارے تمام اعمال اللہ کی نظر میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب ڈریں، جس طرح کے حق ہے اس سے ڈرنے کا، لہٰذا ہر برے کام سے بچیں، ہر ایسے کام سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں۔ اور حرام سے تو بچنا ہی ہے، بلکہ جو حرام کے قریب ہیں تو ان سے بھی بچ جائیں، جن میں شبہ ہو ان کاموں سے بھی بچ جائیں، کیونکہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وَرَوَایَاهُ مِن طُرُقِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، جو شخص شبہات میں گر پڑا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ کہ وہ چراگاہ جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی چرانے لگے۔ خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار وہ ٹکڑا دل ہے،
بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ ان دونوں نے اس روایت کو مختلف طریقوں سے متقارب الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ مشتبہات کہتے ہیں کسی چیز کا پوشیدہ اور مشتبہ ہو جانا۔ تو اس حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کہا۔ ان کے نزدیک اسلام کا خلاصہ 3 احادیث میں جمع ہے۔ نمبر 1 تو یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، اور دوسرے نمبر پر انما الاعمال بالنیات، اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ یعنی یہ 3 جو حدیثیں ہیں اس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو ثلث اسلام کہا گیا۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں 4800 احادیث کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ انسان کے لیے 4 احادیث ہی کافی ہیں۔ ان میں نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترکہ، نمبر 3 لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ والی حدیث، اور نمبر 4 یہی والی حدیث الحلال بین والحرام بین۔ تو اس حدیث کی اہمیت کی وجہ سے حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اس میں کھانے پینے وغیرہ میں حلال کا استعمال ارشاد فرمایا اور ترک حرام کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشتبہات کو چھوڑنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ تو ان سب باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چراتا ہے، اور اس کے ایسی چرگاہ کے قریب وہ اپنی بکریاں نہیں لے کے جاتا جو عقلمند چرواہا ہو، جو بادشاہ کی چرگاہ ہو۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنی ایسی چراگاہیں خاص کی ہوتی تھیں، تو اگر ان چراگاہوں میں کسی دوسرے کا جانور وغیرہ آتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو فرمایا عقلمند چرواہا وہ ہے کہ جو ایسی یعنی حرام شدہ جو ہوتی ہیں جن میں جانوروں کا جانا حرام ہوتا ہے، ان چراگاہوں کے قریب بھی اپنی بکریوں کو لے کر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ یعنی ان حلال بھی آپ نے فرمایا کہ واضح ہیں، یعنی بعض ایسے احکام ہیں جن میں حلال کو واضح بیان کر دیا، اسی طرح بعض ایسے احکام ہیں جن میں حرام کو واضح بیان کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جس میں حلال اور حرام دونوں کے بارے میں شک ہے، یعنی وہ مشتبہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ فی نفسی ہی حرام ہے تو آدمی حرام سے محفوظ رہے گا، اور اگر فی نفسی مباح ہے تو بھی اس کی نیت حسنہ کی وجہ سے، اس کی نیت حسنہ کیا تھی کہ وہ حرام سے بچ جائے، تو حرام کے خوف سے وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو اس چھوڑنے پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں جس میں حرمت اور حلت کے دلائل متعارض موجود ہوں، تو اب ان کو چھوڑ دینا ہی چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ ٹکڑا دل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دل جو ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہوا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دل کو درست رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ دل کی مثال انجن کی طرح ہے، جس طرف ڈبے کو کھینچے گا اسی طرف ڈبے جائیں گے، یعنی جو دل میں خیال آئے گا تو اعمال بھی اسی طرف جائیں گے۔ تو دل کا جو ہے خاص دل کی اہمیت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اعمال کے کرنے میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے تو وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور بعض اوقات بروں کی طرف چلے جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو درست رکھو، اگر دل درست رہے گا تو تمام جسم جو ہے وہ درست رہے گا، جیسے کہ بھی مثال دیں کہ جدھر کو دل کھینچے گا ادھر کو اس کے تمام اعضاء یعنی ڈبے ادھر ہی کو جائیں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرة فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقة لأکلتها، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور کو پایا تو فرمایا اگر مجھے صدقے کی ہونے کا خوف نہ ہوتا
تو میں ضرور اسے کھا لیتا۔ تو اس حدیث سے علماء نے کئی مسائل نکالے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ حرام تھی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ دونوں کا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ راستے میں معمولی قیمت کی چیز کو اٹھا کر استعمال میں لانا جائز ہے، جبکہ آدمی کو اس بات کا گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جس میں حرمت کا معمولی سا بھی شبہ ہو، اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا۔ صدقے کے شبے سے آپ نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معمولی چیز ہو تو اس کے اعلان کرنا بھی ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے اصل مالک تک اس کو پہنچایا جائے، جبکہ یہ بات معلوم ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس چیز میں شک ہو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں اسی پر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بچتے تھے۔ وعن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق ہیں اور برائی وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکے اور تو اس کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ اس حدیث میں یہ بتایا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور اسلام میں اچھے اخلاق کی بار بار ترغیب دی گئی کہ اچھے اخلاق میں لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، ان کو آرام اور سہولت پہنچانا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور نیک کام میں تعاون کرنا وغیرہ، یہ سب اچھے اخلاق میں شامل ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے بارے میں بتایا کہ گناہ کیا ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، یعنی گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی تیرے دل میں شبہ پیدا کر دے، تیرے دل میں تردد پیدا کر دے، تو وہ گناہ ہے۔ یعنی انسان جب گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ضرور ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے آدمی کے دل اور دماغ میں کوئی کھٹکا پیدا ہو، یعنی ڈر پیدا ہو کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس میں گناہ کے کام کی علامت بیان کی گئی، حاک فی نفسک، یعنی تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو، کرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ تو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنے دل کو مسخ نہ کرے، دل کو خراب نہ کرے، تو اللہ جل شانہ نے اس دل میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل بتائے، یعنی دل جو ہے حق کو پہچان جاتا ہے، اسی طرح دل باطل کو بھی پہچان جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے یہ راستہ درست ہے اور یہ راستہ درست نہیں ہے۔ ہمارا بشرط کہ ہمارا دل شفاف ہونا چاہیے، ہمارا دل اگر صاف ہوگا تو ہمیں خود ہی فتویٰ معلوم ہو جائے گا۔ حاکا بالحال محملہ والکاف اعتردد فی، یعنی حاکا ہا محملہ اور کاف کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے جس میں شک ہو۔ وعن وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حدیث حسن رواہ احمد۔ حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کے متعلق سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل بھی اس پر مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دے دیں، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دے دیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔
वरवाहु अहमद व दारमी फी मुस्नदैहिमा, और अहमद और दारमी ने अपनी मुस्नद किताबों में रिवायत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ये फरमाया इस्तफ्ती जो है ये इसका माजी इस्तफ्ता और इसका मुजारे यस्तफ्ती है। मसदर इस्तिफ्ताअन बमाना फतवा तलब करना या पूछना या मालूम करना। यह मुजर्रद में बाब सामिया से आता है और मज़ीद फ़ी में यह बाब इस्तिफ़ाल से भी आता है और बाब इफ़ाल से भी आता है। बहरहाल इस हदीस में ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी और बदी को पहचानने के लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही वाज़ेह अलामत बता दी। तो ऐसी अलामत आपने बताई जिससे हर आलिम जाहिल समझ सकता है कि उसका ये कौल या उसका अमल जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो आपने फरमाया कि जिस कौल या अमल पर तबीयत में खलिश और चुभन हो और दिल में शक पैदा हो जाए तो समझ लेना चाहिए ये कौल या फ़ेल बुरा है, और जिसमें ये बात पैदा ना हो तो समझ लेना चाहिए कि ये दुरुस्त है और ये नेकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन अफ्ताकन नास, यानी अगरचे लोग तुझे फतवा दे दे, यानी असल अलामत नेकी और बुराई की बताकर फिर आपने फरमाया कि गुनाह वो है जिससे इंसान का दिल खलश महसूस करे, इसके दिल में शक हो जाए, अगरचे लोग इसके सही होने पर फतवा भी दे दे। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के बारे में मालूम हो कि इसके पास हलाल भी है हराम भी है, दोनों किस्म का माल मौजूद है, तो वो तुम्हें इसमें से कुछ देना चाह रहा है। तुम्हारा दिल इस बात पर मुतमईन है कि जो माल दे रहा है वो हलाल माल में से है, तो इसको ले लो। और अगर दिल मुतमईन नहीं है बल्कि दिल ये कह रहा है कि इसने ज़ुबान से तो ये कह रहा है कि ये माल हलाल है, लेकिन इसने मुझे हराम में से दिया होगा, तो उसको कबूल ना करो। अगरचे किसी से पूछने जाओगे तो वो तुम्हें फतवा दे देंगे कि उसके पास हलाल माल भी तो है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें हलाल ही में से दे रहा हूँ, तो आपको ये माल लेना जायज़ है, लेकिन अगर दिल में खलिश है तो उसको ना लिया जाए। तो उलमा ने इसके बारे में ये तसरीह की कि यहाँ पे दिल से मुराद दिल वो दिल है जो अच्छे अमाल करने वाला हो, यानी कल्ब सलीम हो, और इसने अपने नफसानी ख्वाहिशात से अपने दिल को मसख ना किया हो। अगर अपने दिल को उसने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाया है तो फिर उसका दिल वो दिल नहीं रहेगा जो फतवा देता है। तो इसलिए अपने दिल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नेकी और बुराई की पहचान वाला दिल बनाना चाहिए। तो नेकी और बुराई की पहचान वाला दिल वही होगा जो नेकियों में लगा रहे और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना लगे। इस हदीस के रावी जो हैं वाबिसा बिन माबद, इनका नाम वाबिसा है, वालिद का नाम माबद इब्न मालिक बिन अब्दुल असदी है, उनकी कुनियत अबू शिद्दात ओसी है। ये पहले कूफा में क़याम इन्होंने किया, फिर जजीरा की तरफ मुंतकिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमियों की जमात के साथ आए और मुसलमान हुए। ये सबसे ज़्यादा रोने वाले सहाबी थे और इनसे 11 अहदीस मरवी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इसमें यह बताया गया कि जो हलाल है उन पर अमल किया जाए, हराम से बचा जाए, और जो इसके दरमियान में है जिनमें शुबा है उनसे भी बचना बेहतर है, उनसे भी बचा जाए ताकि हम हराम काम ना कर लें, क्योंकि मुबाह कामों को छोड़ देंगे तो उसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन अगर वो जिसको हम दर हकीकत मुबाह समझ रहे हैं और वो मशकूक काम है और वो हराम हुआ तो इसके करने में कई जो है नुकसानात आएंगे। तो इसलिए मशकूक काम से बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो पढ़ा अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।